بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا انشاءاللہ ابھی ہم العقیدۃ الواسطیہ پڑھیں گے. کہاں تک رکے تھے ہم لوگ؟ اس کے بعد سے پڑھیں. بسم اللہ شروع کریں. جی وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وہاں سے شروع کرنا ہے میرے خیال میں. چلیں ٹھیک ہے دوبارہ سے. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. جی اچھا اس آیت کریمہ میں یہ آیت کریمہ دراصل سورۃ الصف کی آیت کریمہ ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. یہ آیت کریمہ سورۃ الصف کی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، یقیناً اللہ محبت کرتے ہیں اس شخص سے، ان لوگوں سے جو جہاد کرتے ہیں اس کے راہ میں. یقاتلون فی سبیلہ صفا، صف بن کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک سیس پلائی ہوئی یا سیسا پلائی ہوئی دیوار. تو یہاں پر پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے محبت کن لوگوں سے کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں 5 باتوں کا تذکرہ کیا ہے. جو لوگ ان 5 باتوں سے متصف کرتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ رب العالمین ان سے محبت کا وعدہ کرتے ہیں، اعلان کر رہے ہیں. سب سے پہلے تھا الذین یقاتلون، جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں. یقاتلون جو جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں. فی سبیلہ اس کی راہ میں یعنی اخلاص کے ساتھ. فی سبیلہ صفاً، صف بن کر، مکمل وحدت یعنی اتحاد و اتفاق کے ساتھ. ایسے نہیں کہ سب مل کے اللہ کے راہ میں کوشش کر رہے ہیں لیکن بکھر کر، منتشر ہو کر نہیں. اللہ کی راہ میں جہاد بھی وحدت کا متقاضی ہے، وحدت چاہتا ہے، اتحاد اتفاق چاہتا ہے. تو اللہ رب اللہ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ نماز ہے. نماز کے اندر بھی اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ثبوت دینے کے لیے کہا، اس کا ثبوت دینے کا حکم دیا. اسی لیے کہا کہ نماز میں سب بناؤ تو بالکل قریب قریب سب ایسی ہو کہ جس سے وحدت کا ثبوت ملتا ہو. ایسے نہیں کہ ہماری صفوں کو دیکھ کر ہی لوگ انتشار کا اندازہ لگا لیں کہ ان کے دلوں میں کتنی دوریاں ہیں کہ لوگ اتنی دور دور کھڑے ہو گئے ہیں. کہ شریعت کہتی ہے کہ بالکل قریب قریب کھڑے ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من وصل الصف وصلہ اللہ ومن قطع الصف قطعہ اللہ. جو صف کو ملاتے ہیں اللہ انہیں اپنی رحمت سے ملاتا ہے، اور جو صف کو کاٹتے ہیں اللہ انہیں اپنی رحمت سے کاٹ دیتا ہے. تو جو لوگ صفوں میں ایک دوسرے سے دور کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے اس حدیث شریف میں کہ جو لوگ صفوں کو کاٹتے ہیں، دور دور کھڑے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے رحمت سے ان کو دور کر دیتا ہے. بلکہ ایک اور روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ قریب قریب کھڑے ہو جائیں، خلل کو بند کریں، ورنہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں اختلاف کو پیدا کر دے گا. تو آج نماز میں ہماری صفوں میں انتشار ہے، جس کی وجہ سے ہم دین کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں تو ہماری ان کوششوں کے اندر وحدت یعنی اتحاد نہیں ہے. سمجھ لیں وحدت اور اتحاد کو. جی تو صفاً کأنہم بنیان، یہ ایک چیز تھی بنیان، کہ بنیان ہو مطلب یہ ہے کہ بالکل ایک عمارت بن کر، ایک مضبوط عمارت بن کر. اور مرصوص یہ 5ویں چیز ہے. ایک تو قتال اور اخلاص، اس کے بعد اتحاد و وحدت، اور پھر مضبوط عمارت بن کر، اور مرصوص ایسی عمارت، یہ 5ویں چیز کہ کوئی قوم آپ کو توڑنا چاہے تو وہ آپ کو توڑ نہ سکے. مرصوص کہ کوئی آپ میں انتشار پیدا کرنا چاہے تو انتشار نہ پیدا کر سکے، ایسی وحدت. آج یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے جی
بالکل. آج جی بالکل. آج دیکھیں آپ، آج ہماری وحدت اس قدر، کچھ لوگ وحدت اور اتحاد کے دعوے کرتے ہیں لیکن ان کی وحدت یا ان کا اتحاد یا ان کا اتفاق اس قدر کمزور ہے کہ دشمن بڑی آسانی سے ان میں پھوٹ پیدا کر دیتا ہے. تو یہ محسوس نہیں ہے، بنیان ہیں لیکن محسوس نہیں ہے یہ چیزیں. تو یہ 5 باتیں تھیں اس میں. اس کے بعد کون سی آیت ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ اکبر. قل ان کنتم تحبون اللہ. یہ اچھا پچھلی آیت سے اللہ رب العالمین کی صفت الوہیت اور صفت محبت کا ثبوت ملتا ہے. اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا محبت کے دعوے کرتے ہو، فاتبعونی، تو ان کا امتحان یہ ہے وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. ان کا امتحان یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اتباع کریں، اللہ کے رسول کے سنتوں کی پیروی کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ایک تو وہ اگر نبی اپنے دعوے میں سچے ثابت ہونا چاہتے ہیں تو نبی کی پیروی کریں. اگر نبی کی اتباع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں. اور پھر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یحببکم اللہ، کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا. اور شاید میں پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ زیادہ ہی دیتے ہیں. انسان کیا اللہ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین جب محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیشہ زیادہ ہی دیتے ہیں اور زیادہ ہی کرتے ہیں. جیسے کہ پچھلے ہفتے میں نے حدیث سنائی آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اعلیٰ میں اعلان کرتا ہوں، فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کی مقبولیت زمین میں ڈال دی جاتی ہے اہل زمین والوں کے پاس، تو اہل زمین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کی بات کو مانتے ہیں. تو یہ کتنی زیادتی ہے. مطلب زیادتی اس معنی میں کہ اللہ اضافہ دیتا ہے، اللہ ایکسٹرا دیتا ہے بندہ جب محبت کرتا ہے اللہ سے. اور یہاں بھی دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو نبی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. محبت ہی نہیں بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین کے صفت الوہیت اور صفت محبت کا ثبوت ملتا ہے. اور اللہ رب العالمین کا ایک نام اسم الذات، جو ذاتی نام ہے اللہ رب العالمین کا، وہ اللہ بھی اس آیت کریمہ میں موجود ہے. اس کے بعد کون سی آیت ہے؟ وقول رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. کیا قول ہے؟ پڑھیں، پڑھتے جائیں. نہیں، اس سے پہلے وہو الغفور الودود نہیں ہے؟ پھر وہو الغفور الودود کہاں ہے؟ ہاں، اس کے فوراً بعد ہی آیت ہے. ہاں، بعض نسخوں میں ایک آیت مذکور ہے، بعض نسخوں میں نہیں ہے. وہو الغفور الودود اس آیت کو بھی شامل کریں اس میں. وہو الغفور الودود صفت محبت میں، صفت مودت و محبت میں اس آیت کو بھی شامل کریں. وہ آیت ختم ہو گئی. اس کے بعد یہ آیت کریمہ وہو الغفور الودود سورۃ البروج کی اس آیت کو بھی شامل کریں. دیکھیں صفت المحبہ، اچھا اس میں لکھا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اس آیت کریمہ کو بھی، یعنی اللہ رب العالمین کی صفت محبت کا ثبوت کن کن آیتوں میں ہے وہ ساری آیتیں ہم لوگ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہے نا جی. تو اس آیت کو بھی اس میں شامل کریں وہ الغفور الودود، کہ اللہ رب العالمین وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور محبت کرنے والا. الود یہ خالص محبت کو کہتے ہیں. محبت کے بہت سارے اقسام ہیں اور ہر قسم کا ایک الگ نام ہے، ٹھیک. تو ایسے ایک محبت ہے عام سی محبت، لیکن جب الود کہیں گے تو خالص محبت کو کہتے ہیں. خالص محبت کو الود کہتے ہیں، خالص محبت کو. تو اللہ رب العالمین ودود بھی ہے اور مودود بھی ہے. ودود
بے انتہا محبت کرنے والا، خالص محبت کرنے والا، بے لوث محبت کرنے والا. اللہ کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. وہ الغفور الودود. الودود، الغفور پر ہم بات نہیں کریں گے. الودود، اللہ بے پناہ محبت کرتا ہے آپ سے، بہت زیادہ. ودود فعول کے وزن پر ہے، جو کہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور خالص محبت کے لیے. اور آپ کو پتا ہے میاں بیوی کے درمیان بھی جو محبت اللہ نے پیدا کی ہے، اس کے لیے لفظ مودت استعمال کیا ہے. مودہ یہاں اس آیت کریمہ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے بے لوث محبت کرے اور شوہر اپنی بیوی سے بے لوث محبت کرے. سورۃ الروم کی آیت، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور یہ سورہ روم کی آیت ہے، دوسرے تیسرے رکوع میں آیت ہے. اور یہ محبت یہ اللہ ہی کی ایک نشانی ہے، ورنہ شاید ہی کوئی انسان کسی اور چیز کے ذریعے ایسی بے لوث محبت کسی کے دل میں پیدا کر سکے. یہ اللہ رب العالمین ہی کی ایک نشانی ہے، جو اللہ نے کہا کہ اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے. اور یہ کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی کو پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اس نے مودت اور رحمت کو بنا دیا، پیدا کر دیا. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. تو ودود اور اللہ رب العالمین موجود بھی ہیں، یعنی جس سے محبت کی جائے. جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه. اللہ محبت بھی کرتا ہے اور محبت کیا جاتا بھی ہے. اللہ محب بھی ہے اور اللہ محبوب بھی ہے. محب کا مطلب محبت کرنے والا، محب محبت کرنے والا، محبوب جس سے محبت کی جاتی ہے. تو اللہ محبت کرتے بھی ہیں اور اللہ سے محبت بھی کی جاتی ہے. تو اسی لیے کہا کہ اللہ ودود بھی ہے اور اللہ مودود بھی ہے. تو اللہ سے بھی بے لوث ہمیں محبت کرنے کی یہاں تعلیم دی گئی. تو هو الغفور الودود. ابن عثیمین رحمہ اللہ شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کاش ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام اس آیت کا بھی اضافہ کرتے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا. تو خلیل الخلہ یہ محبت کے سب سے اونچے مقام پر ہے. محبت الخلہ یہ محبت کی اعلی درجات المحبہ ہے. الخلہ ود تو خالص محبت ہے، اور اس سے بھی اونچا مقام الخلہ کا ہے. اور الخلہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا کہ اللہ نے خلیل بنایا ابراہیم علیہ السلام کو. تو ایسی محبت جو کہ سب سے اونچے مقام پر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے. تو یعنی یہ خلہ، یہ محبت اللہ نے صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا ہے. انسانوں میں سے کسی کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال ہوا ہے شریعت کہ فلاں فلاں کا خلیل ہے. تو یہ خلہ سب سے اونچی. یہ بات الگ ہے کہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ ہذا خلیلی، یہ میرا دوست ہے، لیکن وہ محبت نہیں ہوتی ہے، اس میں وہ محبت اس میں نہیں ہوتی ہے. تو الخلہ محبت کا سب سے اونچا مقام ہے. تو اللہ رب العالمین کے صفت الخلہ بھی اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. پھر اس کے بعد کون سی آیت ہے؟ شاید یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ صفت الرحمہ کی آیتیں شاید یہاں تک ختم ہوتی ہیں، ہے نا؟ صفت المحبہ یہاں تک ختم ہوتی ہے نا؟ وہ ہے وہاں پر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ آیت کریمہ ہے اس میں. اچھا شاید بعض نسخوں میں نہیں ہوگی میرے خیال میں آیت.
تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ بھی داخل ہے یہ قول بھی داخل ہے اس جملے میں جس جملے کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ خوش ہوا ان سے اور وہ اللہ سے خوش ہوئے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی صفت رضا کا ثبوت ملتا ہے. اس کے بعد قولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے نہیں اس آیت کو ذکر کیا کہ یہاں سے آپ اپنی بات شروع کر رہے ہیں، بلکہ صفت الرحمہ کے ثبوت کے لیے اس آیت کریمہ کو پیش کیا ہے. صفت الرحمہ کے ثبوت کے لیے اس آیت کریمہ کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، صفت الرحمہ کے ثبوت کے لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور غالباً اس پر ہم نے بہت پہلے بات بھی کر لی ہے، الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفصیل یا شرح وغیرہ ہم نے پہلے کر لی ہے. تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا ایک نام اللہ اور دوسرا نام الرحمن اور تیسرا نام الرحیم، 3 اسماء کا ذکر ہے اور 3 صفات کا ذکر ہے، صفت الالوہیہ کا، صفت الرحمہ کا. 2 صفت کا ذکر ہے، صفت الرحمہ اور صفت الالوہیہ کا ذکر ہے، 3 اسماء اور 2 صفت. جی اس کے بعد جی پڑھیے. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، یہ وہ فرشتے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ غافر کی آیت نمبر 7 ہے، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اللہ اکبر. فرشتے دعا کر رہے ہیں ایمان کے، اور وہ بھی کون سے فرشتے؟ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے دعا کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے. تو اس میں انہوں نے کہا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے رب تو وسیع ہے، یا ہر چیز پر محیط ہے تیری رحمت اور تیرا علم، ہر چیز پر پھیلا ہوا ہے تیرا علم اور تیری رحمت. تو یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی صفت رحمت اور صفت علم کا ثبوت ہے. تو یہاں شارحین یا مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا علم تو ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے. یہ تو ہم نے پڑھا نا، کون سی آیت بولیں؟ وقد احاط بكل شيء علما، کہ اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں تک اللہ کا علم پہنچتا ہے وہاں تک اللہ کی رحمت بھی پہنچتی ہے، وہاں تک اللہ کی رحمت بھی پہنچتی ہے. لیکن یہاں پر اس رحمت سے مراد ایک عام رحمت ہے جس میں مومن مشرک و کافر دونوں شامل ہیں، جس میں دونوں شامل ہیں. یہ عام رحمت ہے، دنیاوی رحمت ہے. ہاں بعض مفسرین نے فرق کرتے ہوئے ہی کہا کہ الرحمن سے مراد کہ تمام پر اللہ رب العالمین رحم کرنے والا، مومن پر بھی کافر پر بھی، جبکہ الرحیم صرف رحم فی الآخرہ ہے، رحیم الدنیا. بالکل یہاں پر وسعت رحمہ، ربنا وسعت کل شیء رحمہ، تو اس رحمت سے مراد یہ عام رحمت ہے جو کہ جس میں کہ مومن اور کافر دونوں بھی شامل ہیں، کہ اللہ کافر پر بھی رحم کر رہا ہے دنیا میں اور مومن پر بھی رحم کر رہا ہے. پھر اس کے بعد کون سی آیت ہے؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. دیکھیں سبحان اللہ، فوراً سے آیت کریمہ کا ذکر کرتے ہیں شیخ الاسلام، کہتے ہیں کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اللہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے. تو یہ کون سی رحمت ہے؟ یہ خاص رحمت ہے، یہ رحمت خاص رحمت ہے، الرحیم ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیمًا، کہ اللہ رب العالمین مومنوں پر خاص رحمت کریں گے. جی اس کے بعد جی كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، کہ اللہ رب العالمین نے فرض کر لیا ہے، فرض کر دیا اپنے اوپر، واجب کر دیا اپنے اوپر، على نفسه الرحمة، رحمت کو.
اللہ رب العالمین نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر دیا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اللہ ہے، اس کے لیے وہ جو چاہے کرے. تو اس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر دیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے رحمت کو واجب کر دیا ہے تو پھر جہنم کو کیوں بنایا؟ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر دیا ہے تو پھر جہنم کو کیوں بنایا ہے؟ تو یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہی کہیں گے کہ اس رحمت سے مراد کون سی رحمت ہے؟ عام رحمت ہے. عام رحمت اللہ نے واجب کر لیا اپنے اوپر رحمت کو کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرے گا. اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم کرے گا. پھر بھی اللہ رب العالمین معاف کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں اسی لیے اس حدیث کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے عموم رحمت کا اندازہ لگانا ہو تو اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیں کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. لوگوں کے اس قدر گناہ ہیں کہ اللہ سب کا مواخذہ کرنے لگے تو ایک جاندار کو نہیں چھوڑے گا اس زمین میں. لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت وسیع ہے. اور پھر ایک دوسری دلیل لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو کیسے واجب کیا. اندازہ لگائیں کہ انسان اگر ایک مہینہ مسلسل گناہ کرے، ایک مہینہ مسلسل گناہ کرے اور پھر اس کے بعد ایک مہینہ مسلسل توبہ کرے تو انصاف کیا ہے کہ ایک مہینہ جو اس نے مسلسل گناہ کیا ہے ایک مہینے کی سزا ہونی چاہیے، اور ایک مہینہ جو اس نے توبہ کیا ہے ایک مہینے کا اس کو انعام ملنا چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین کا رحم کا اندازہ لگائیے کہ ایک انسان ایک مہینہ مسلسل گناہ کرتا ہے، ایک گھنٹہ بھی اگر وہ توبہ کرتا ہے تو سارے کے سارے ایک مہینے کے گناہ معاف بھی کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین. اور پھر یہ تو معاف کر دیتے ہیں اور پھر اس آیت کو پڑھیں کہ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ نیکیوں سے برائیوں کو بدل دیتے ہیں، یعنی نیکیاں لے آتے ہیں برائیوں سے. جی اللہ اکبر. یہ اللہ رب العالمین جی نیکیوں سے بدل جاتی ہے. مطلب میں الٹا تو نہیں بول رہا ہوں. ہاں تو ایک مہینہ اگر گناہ کیا، ایک مہینہ اگر نیکیاں کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین کا کرم کا اندازہ لگائیں. ایک تو گناہ معاف، کوئی مواخذہ نہیں اس پر، اور پھر ایک مہینہ جو اس نے توبہ کیا ہے اس کے وہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں. تو یہ ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ کہ اللہ رب العالمین کس قدر رحیم ہے انسانوں پر. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدیوں کو لایا جاتا ہے. ایک ماں قیدیوں میں اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے آ جاتی ہے. جیسے ہی اس کی نظر اپنے بچے پر پڑتی ہے بچے کو پکڑتی ہے اور محبت کے مارے اپنے بچے کو چمٹا لیتی ہیں سارے لوگوں کے سامنے، پیارے نبی کے سامنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے، دیکھ رہے ہو اس ماں کو، کیا یہ ماں اپنے بچے کو جہنم میں ڈالے گی؟ تو صحابہ کہتے ہیں لا واللہ یا رسول اللہ، نہیں اللہ کی قسم اللہ کے رسول. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے محبت کے 100 درجے بنائے ہیں، جن میں سے 99 درجے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے اور ایک درجہ زمین میں رکھ دیا ہے. اور اس ایک درجے کی وجہ سے ایک انسان، دوسرے انسان تو کیا ایک جانور بھی، درندہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے. اللہ، ایک درندہ بھی، ایک درندہ چیر پھاڑ کرنے والا بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے اور ان کے لیے اپنی قربانی دے دیتا ہے. تو یہ اس ایک درجہ محبت کے یہ سارے نتائج ہیں. تو اللہ رب العالمین کس قدر انسان سے محبت کرنے والے ہیں. سے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. اور اس کے بعد کون سی آیت ہے؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کہ اللہ رب العالمین اچھا اس کو بعد میں رہا، اس کو پہلے رکھ لیں. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کو یہ آیت کریمہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہے نا؟ یہ بعض نسخوں میں اختلاف ہو گیا ہے، کہیں پر کچھ آیتوں کا اضافہ ہے کہیں پر نہیں ہے، تو یہ کچھ نسخوں میں ذرا سا فرق ہو گیا ہے. تو میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں
وہو الغفور الرحیم، یہ آیت کریمہ ہے اس کے بعد کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پر شارحین کہتے ہیں کہ الغفور کیا معنی غفور کے؟ گناہوں کو چھپا دینے والا. غفرہ کے معنی چھپانا ہے، پردہ ڈال دینا. غفرہ کے معنی ہے پردہ ڈال دینا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے بندے کو بہت زیادہ قریب کریں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں کو اس کے کاندھوں پر رکھیں گے، اس قدر بندے کو قریب کریں گے، اور اللہ رب العالمین اس سے کہیں گے کہ عملت کذا و کذا، کہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا. اعتراف کروائیں گے، حتی یقر، یہاں تک اعتراف کروائیں گے. وہ بندہ اعتراف کرے گا کہ ہے اللہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا. تو اللہ رب العالمین کہیں گے قد سترتها علیک فی الدنیا، کہ میں نے دنیا میں ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا. وانا اغفرها لک اليوم، تو آج میں ان گناہوں کو معاف کر رہا ہوں، ان گناہوں کو مٹا دے رہا ہوں میں. اس بات کا اعلان کریں گے اللہ رب العالمین. تو یہاں دو صفتیں اللہ رب العالمین کے، دو نام الغفور اور الرحیم، یہ دو نام اللہ رب العالمین کی اس آیت کریمہ میں ہیں، اور دو صفتیں صفت الغفران ہے اور صفت الرحمہ. ان دو صفتوں کا بھی ثبوت ملتا ہے اس آیت کریمہ میں. یہاں پر الغفور جی سب کے لیے ہے یا صرف مومنین؟ غفور اللہ رب العالمین معاف کرنے والے، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. شرک کو بھی معاف کرنے والے اگر بندہ کر کے توبہ کر لے دنیا میں. غفور فعول کا وزن ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے. ہر گناہ کو اللہ معاف کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ شرک کو بھی اگر بندہ شرک کر کے توبہ کر لے، شرک کر کے بندہ توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں اس کو. یہاں دو نام اللہ رب العالمین کے، ایک ہے الغفور جس کے معنی ہے غفور کے اندر اللہ رب العالمین گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور پھر سزا کو بھی ہٹا دیتے ہیں. غفور میں گناہوں پر پردہ ڈالنا صرف معاف کرنا یہ نہیں کہ گناہوں پر پردہ ڈال دیں. اغفرها لک اليوم، آج سزا بھی نہیں ہے تمہیں، سزا بھی نہیں ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے رحیم کا تذکرہ کیا، وہ الغفور الرحیم. تو ایک تو اللہ رب العالمین گناہ ختم کر دیں گے، گناہوں کی سزا ختم کر دیں گے، اور پھر الرحیم سے مراد یہاں پر کہ حصول المطلوب، رحمت یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی رضامندی کا وہ خواہش مند ہے. ہر انسان سے پوچھے بھی تمہیں کیا چاہیے، مومن سے پوچھیے وہ کیا چاہتا ہے. ہر انسان سے پوچھے، مجھے پوچھے میں بولوں گا مجھے سونا چاہیے، بنگلہ چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے. اہل ایمان سے پوچھے وہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہم جنت میں بھی نہیں جا سکتے. اللہ کی رحمت چاہتے ہیں. پیارے نبی نے کہا کہ اللہ کی رحمت کا میں بھی محتاج ہوں، پیارے نبی نے کہا. تو اللہ رب العالمین غفور ہے، اللہ رب العالمین رحیم ہے. ان دو ناموں کا اور دو صفتوں کا ثبوت ملتا ہے اس آیت کریمہ میں. اسی طرح ایک اور آیت کریمہ کا بھی اضافہ کیا ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر جب کہا کہ خازن مصر کا یہ کہنا ہے کہ اپنے بھائی کو لے آؤ ورنہ تمہیں کوئی خزانہ وزانہ نہیں ملے گا، تو یعقوب علیہ السلام مجبور تھے، ضرورت مند تھے اناج کے. بیٹے کو دے دیا اور کہا لا امنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وارحم الراحمین. کیا میں بھروسہ کروں تم لوگوں پر، کیسے میں مطمئن ہو جاؤں. اس کے بعد آخر میں کہا کہ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا اور وہی ارحم الراحمین ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے صفت رحمت کو کبھی رحمان کہہ کر، کبھی اسم کے ذریعے، کبھی ذو الرحمہ صفت کے طور پر ذکر کیا، کبھی نام کے طور پر ذکر کیا، کبھی صفت کے طور پر ذکر کیا، کبھی فعل کے طور پر ذکر کیا کہ یرحم من یشاء،
यरहमु कहा और कहीं पर इस्म तफदील जिक्र किया अर्रहम कहा। इसके बावजूद बहुत सारे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत मोहब्बत का इनकार करते हैं, अशाइरा इनकार करते हैं, मुअत्तिला इनकार करते हैं, या बालो तावील करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत रहमत का भी इनकार करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम करने वाला है। ये सही नहीं है। रहम का मतलब यहाँ पर एहसान है, क्योंकि अगर रहम को हम मान लेते हैं तो रहम ये कमजोरी की दलील है। रहम करने का मतलब ये है कि वो उसमें कमजोरी है, वो रहम कर रहा है उसमें कमजोरी है। तो ये कहकर और रहम का मतलब एहसान कहकर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत मोहब्बत का इनकार करते हैं, सिफत रहम का इनकार करते हैं, जबकि कुरान की बहुत सारी आयतें इस बात पर दलालत कर रही हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम करता है। और अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है कि हाँ अल्लाह रहम करता है, लेकिन वो किस तरह हम नहीं जानते। वो उसके शान शान रहम करता है, उसकी कैफियत हम नहीं जानते। उसके बाद चलें ठीक है, टाइम हो गया। हाँ बिल्कुल टाइम हो गया, 5-6 मिनट हैं। असल में ये जो आयतें हैं वो आगे पीछे हो गई हैं किताबों में, नुस्खों में बस, वरना है सारी आयतें हमारे नुस्खों में भी है। वो रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़वान, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं है उनके पास भी है, लेकिन वो आगे पीछे हैं, थोड़ा सा आगे पीछे है आयतें। वह अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ बातें हमने सुनी हैं इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और अल्लाह हमारे अकीदों की इस्लाह फरमा, हर तरह की बिदात और खुराफात और गैर शरई चीज़ों से अल्लाह हमारी हिफाज़त फरमा। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।